السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث أو المسائل الثلاث والعمل بهن. الاصول الثلاثہ ایک عظیم کتاب جس کو ہم نے شروع کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. آج کا جو درس ہے وہ مصنف رحمہ اللہ دوسرا جو مرحلہ ہے اعلم سے شروع کر. اعلم جان لو، 100% جاہل مت کرو. رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اعلم سے شروع کیا. اس میں ایک نقطہ یہ ہے استاذ کا شفقت اور مہربانی والا رویہ ہونا چاہیے. تم سخت تیز نہیں ہونا چاہیے تاکہ تلامذہ اس سے استفادہ کر سکیں. اعلم یعنی پہلے علم حاصل کرو. رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم، یقینا یجب شیء لا بدی، یعنی واجب ضروری ہے اس چیز کا حاصل کرنا. وجوب یعنی ثبوت، استقرار اسے کہا جاتا ہے. اصطلاح میں قرآن کریم کا آیت سورۃ الحج فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي سقطت جنوبها عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. تو یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ اسلام میں فرق عورت اور مرد کے درمیان نہیں ہے علم حاصل کرنے، بلکہ دونوں علم حاصل کر سکتے اور کرنے چاہیے. اسی لیے جو بھی احکام اور مسائل قرآن و سنت کی بیان کر دیا ہے مرد خواتین سب کے لیے، الا یہ کہ بعض مسائل ہیں جس سے عورتوں کو مردوں سے الگ اور مردوں کو عورتوں سے الگ ذکر کیا ہے. عبادت بندگی سب اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، یہ مرد اور خواتین سب پر لازم ہے. تعلم هذه المسائل الثلاث، تعلم یعنی علم سے سیکھنا. اس کا مطلب کوئی آدمی خود سے علم سیکھے گا وہ عالم نہیں ہوگا، وہ جاہل بنے گا. اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ تعلم سیکھنا یعنی استاد سے سیکھنا. تعلم هذه المسائل، استاد کے بغیر انسان جب سیکھے گا علم سیکھے گا لیکن غلطی بہت ہوگا اس میں. اسی لیے استاد سے جو علم سیکھا جاتے ہیں اس کا انداز، اس میں ثبوت، استقرار بہت ہوتا ہے. تو علم کیا ہوا؟ فرض ہوا سیکھنا. استاد سے انسان کو علم کو حاصل کرنا چاہیے. هذه المسائل الثلاث، یہ 3 مسائل ہیں. بہت سے مسائل پیچھے وہ مسائل ذکر ہو گیا لیکن اب 3 مسائل آگے ذکر کر رہے ہیں. وہ آگے ترتیب سے امام رحمہ اللہ وسلم بیان کریں. والعمل بهن، صرف سیکھنا نہیں ہے یعنی کہ صرف آپ علم سیکھ لیا کہ مسائل کو سمجھ کے بس نہیں، اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے. وہ علم اس پر عمل نہ ہو تو بے فائدہ ہے. جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں اگر عمل نہیں ہوں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے عمل ضروری ہے. سب سے پہلے الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. پہلا اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، اللہ ہمارا خالق ہے. عقل سے بھی ثابت ہے اور نقل سے. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے.
یہ ثابت ہے اللہ رب العالمین ایک ہی ذات ہے اور عدم سے ہمیں وجود ملا ہے. کس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کیا تجھے پتہ نہیں ایک ایسا زمانہ تیرے اوپر جو تم دنیا میں موجود نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین دوبارہ تمہیں وجود میں لایا. اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو وجود میں لایا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دلالت کرتے ہیں اس کی خالقی اور خالقیت پر. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. آسمان زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ. سورہ انعام کے اندر ذکر ہے. اس طرح خلق السماوات وإذ خلق الإنسان من صلصال الله خالق كل شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. یہ جو لوگ تم دیکھتے ہو گھوم رہے پی رہے کھا رہے یہ خود پیدا ہوا ہے، یہ کسی نے اس کو پیدا کیا گیا بلکہ یہ پیدا کیا گیا. یہاں تک کہ کافر بھی سمجھتے تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تو خالق ہے لیکن دوسروں کو وسیلے سے بناتے یہ محالات کا طریقہ ہے. مشرکین یہی دعویٰ کرتے. تو اللہ رب العالمین خالق ہے. اللہ خلقنا ورزقنا. اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور یہ رازقیت اللہ رب العالمین کا عقل سے بھی ثابت ہے اور نقل سے دونوں. تو زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہی رزق دینے والا ہے، وہی قوت متین والا ذات ہے اللہ رب العالمین. رزق بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، کھانا پینا لباس سب کچھ یہ کسی طرف سے ہو یہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض. کون تمہیں آسمان سے بھی رزق دیتا؟ اللہ رب العالمین. مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، سمجھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے. آپ کو خالق اللہ کسی کو چیز کی شریک بھی نہیں کرتے. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا. اور ایگا فرماتے ہیں وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا. اللہ رب العالمین نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ہر ایک چیز کے دنیا میں اللہ نے پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے. بغیر مقصد کی کوئی بھی چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا. تو جب ہم میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کی مقصد پیدا کیا یہ بات کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم میں سے فضول پیدا کیا گیا بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. آسمان و زمین جو اللہ نے پیدا کی اس کے درمیان جو اشیاء ہے جو مخلوقات ہے اس کا آپس پیدا کیا اللہ تعالیٰ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله ألم يكن نطفة من مني يمنى بل ارسل الینا رسولا. بلکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہماری طرف رسول بھی بھیجا ہے. رسولا ہماری طرف اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا. اور رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ توحید کو سمجھانے، اللہ رب العالمین کی خالقیت کے روح کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام نے اس کیا. وہ کس طرح انبیاء رسولا مبشرین و منذرین کہ انبیاء کرام خوشخبری دینے والے ڈرانے والوں کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ لوگوں کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کی لیے. اس قوم پیغمبر میں جائے اللہ رب العالمین اپنا حجت کو کما کرنا کہ اللہ یکون علی اللہ حجت المعلوم. اس لیے بھیجا کہ کل قیامت کا دن یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہے اللہ کے سامنے اللہ نے تو ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں بھیجا، کوئی آدمی نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا جس سے ہمیں بتائے، حق کو بتائے، دعائے سے منع کرے ہم سمجھے. اب یہ عذر باقی نہیں رہا. فمن اطاعه دخل الجنہ. پھر فرمایا جو اس کی اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا. ومن عصاه دخل النار. اور جو اس کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے. انبیاء کا مقصد یہی تھا. اس لیے بھیجا اللہ رب العالمین كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ساری میری امت
كل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جس نے انکار کر دیا جنت جانے سے، الا من ابا، جنت جانے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہے، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلنا الیکم شاہدا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناهم امه وسطا. اللہ اکبر. نوح کی قوم سے سوال کیا جائے گا ما جئنا من بشیر ولا نذیر، نبی اکرم اس امت کے لیے پھر امت کے خلاف تو آئے دے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اسی لیے دنیا میں رہ کر اللہ اس کی رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہو، جنت جانا چاہتے ہو نا تو اللہ کی رسول کی اتباع کرنا ہو. اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر تو جنت جا ہی نہیں سکتے. فرعون کی دنیا خراب ہو گئی، ہارون کا دنیا خراب ہو گیا، دنیا اور آخرت خراب ہو گیا. اسی دنیا کو جو بنایا لیکن آخرت میں خراب ہو گیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وہ عذاب ہے، صبح و شام ان کو عذاب میں دچار کیا جاتا ہے. اللہ ہمارا خالق اور رازق ہے اور ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، لیکن انبیاء کرام کو ہمارے لیے بھیجا، نبیوں کو بھیجا تاکہ یہ انبیاء کرام اللہ کے دین کو ہم تک پہنچائے، ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف گامزن کرے. اللہ ولم يترکنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے مقصد ظلم نہیں پیدا کیا. والدلیل قوله تعالی، دلیل دیتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اس نے انکار کر دیا. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا، جب فرعون نے نافرمانی کی ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا فاخذناه اخذا وبيلا، ہم اس کو مضبوطی سے پکڑا. والثانیۃ، دوسرا مسائل وہ کیا ہے، ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبی مرسل. مصنف رحمہ اللہ کیا عظیم توحید بیان کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جو آپ پر لازم ہے سیکھنا وہ کیا ہے، ان اللہ لا يرضى، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ ان یشرک معه احد، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے حق کو لے کر کسی کو دینا، اللہ کے حق کو لے کر کسی اور کو دینا، کیا اللہ کو پسند ہے یہ بات؟ ہرگز نہیں. یہ سارا یہ خلاصہ ہے اس کلمہ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مشرکین یہ کلمہ کی معنی کو سمجھ گیا تھا، اس لیے زبان سے تکرار نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے. لیکن ہم نے اس کلمے کے معنی کو نہیں سمجھے، مفہوم کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم زبان سے تکرار کرتے. اس کے مقصد مفہوم سے ہم دور ہیں. مشرکین مکہ مقصد مفہوم کو سمجھ گیا تھا، اس لیے لا الہ الا اللہ زبان سے تکرار نہیں کرتے. اللہ اکبر. شرک کس میں ہوگا؟ ان یشرک معه احد فی العبادۃ، عبادت میں شرک، عبادت بندگی بھی کرنے، اللہ کی بات کرنے، اس میں شرک ہوگا، وہ عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور اسی طرح اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کی عبادت میں لا ملک مقرب، نہ کوئی فرشتے کو آپ قریب کرنے شریک کرنے، ولا نبی مرسل، اور نہ کوئی بھیجے ہوئے رسولوں کو اللہ کی عبادت سے شریک کرنے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ رب العالمین ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ کرو، اس میں شرک بدعات کر دے نہیں بناتے. اور پھر فرمایا انه من حاد الله ورسوله. والثالثة، تسرى ان من اطاع الرسول ووحد
ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. تیسرا مسئلہ جو ہمارے اوپر لازم اور سیکھنا ضروری ہے، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کیا اور اللہ کی وحدانیت پر اقرار کیا، وحد اللہ، اللہ کو ایک مانا، شرک نہیں کیا، لا يجوز له موالاة من حاد اللہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے موالاة من حاد اللہ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا. جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے، جو اللہ کے رسول دشمنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا، دوستی نہیں کرنا. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيب، اور اگرچہ آپ کی کتنے قریبی رشتہ دار ہیں. اس لیے صحابہ کرام اس نقطے کو سمجھ گیا کہ اللہ کی دوستی کا مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے. سارے لوگوں سے تعلقات کو کاٹنا ہوگا، پھر آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کی دوستی کو، اللہ کے ذات کو سمجھیں گے. اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. خلاصہ مسئلہ کیا ہے اس تیسرے کا؟ وہ یہ ہے کہ الولاء والبراء، الموالات فی اللہ والموالات فی اللہ، البغض فی اللہ والحب فی اللہ. دوستی بھی کرنے اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرنے اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں کی دشمنی دوستی نہیں کرنے، اللہ کا رسول دشمنوں کی دشمنی دوستی نہیں کرنے. سارا کیا ہے وہ کلمہ کا خلاصہ ہے، یہ توحید ہے. ان اوثق عرى الایمان الموالات فی اللہ والمعارف فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط کڑی میں سے کڑی ہے موالات، اس سے دوستی کرنا اللہ کی، اس سے دشمنی کرنا. اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتے، کیا حکم دیتے؟ الاستسلام للہ وحدہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراء من الشرک. اللہ رب العالمین بھی اسلام جیسے عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارا قریبی رشتہ دار نہ ہو، تم کیا کرو؟ ان سے دوستی نہیں کرو. جو اللہ کا دشمن ہے ان سے بیداری اختیار کرنے. پھر فرمایا اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کی دوستی، اللہ کے دشمنوں کو سمجھ گئے، اپنے باپ سے دور، رشتہ دار سے دور. کیوں؟ تم اللہ کے دشمن ہے، تم سے دوستی نہیں ہے. یہ تین مسائل جو ہے یہ ہر ایک کے اوپر لازم ضروری، اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، توحید پہنچانا. اس کے بعد اگلا جو کلاس ہے پھر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.